اس وقت ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ نو منتخب جو امیر ہیں جماعت اسلامی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جناب ڈاکٹر سردار خالد محمود صاحب وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہوں گا, بہت بہت مبارک وائس آف کشمیر کی پوری ٹیم کی طرف سے. ساجد آپ کو بھی اور آپ کی ساری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں گے اور پھر آپ کا تعاون بھی میسر رہے گا اس سارے مشکل اور کٹھن سفر میں. جی ڈاکٹر صاحب, پچھلی دفعہ بھی جب آپ بنے تھے ہمارے ہاں بہت پیسہ لگایا جاتا ہے, بہت کوشش کے بعد یہ اقتدار لیا جاتا ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ آپ کا جو جماعت کا نظام ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے, اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. لیکن جب پچھلی دفعہ بھی آپ بنے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں کہ میرے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے, پتہ نہیں میں نبھا سکوں گا نہیں نبھا سکوں گا. اتنا کیا مشکل سمجھتے ہیں آپ اس ذمہ داری کو؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کل بھی جب یہ اطلاع ملی کہ مجھے منتخب کر دیا گیا تو کوئی 10-12-15 منٹ میں بات نہیں کر سک رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کا احساس ہے, مجھے اپنی جو بھی اہلیت صلاحیت ہے مجھ سے زیادہ کون باخبر ہے, لیکن ساتھیوں نے جب اعتماد کیا تو میں آپ سب بھائیوں سے جو بھی خیرخواہ ہیں اس ملت کے, اس ملک کے, قوم کے, اسلام کی سربلندی کے خواہاں لوگ ہیں, وہ دعا کریں گے. میں اسے بہت مشکل ذمہ داری ان معنوں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ کی عدالت میں بھی جوابدہ ہونا ہے, مجھے تاریخ کے کٹہرے میں بھی جوابدہ ہونا ہے, ضمیر کی عدالت میں بھی جوابدہ ہونا ہے. پچھلے 3 سال بھی آپ جیسے پڑھے لکھے بھائی, باخبر بھائی میرے معاون بھی رہے, میرے رہنما رہے, تبھی میں وہ کٹھن 3 سال نبھا سکا ہوں. اور آئندہ بھی اللہ کی نصرت, اللہ کا کرم, اپنے ساتھیوں کا تعاون اور آپ جیسے پڑھے لکھے بھائی جو ساری ریاست میں اندرون ملک بیرون ملک خیرخواہ ہمارے اس ملت کے مستقبل کے حوالے سے ہیں, ان کا تعاون, ان کی رہنمائی میسر رہی تو میں پوری کوشش کروں گا کہ ملک اور قوم اور دین کے حوالے سے جو توقعات مجھ سے اور اس تحریک سے وابستہ انہیں نبھانے کی بھرپور کوشش کروں. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا انتخاب ہوتا ہے امیر کا جماعت کے, چاہے وہ آزاد کشمیر کا ہو یا چونکہ آپ کا اپنا چیپٹر ہے آزاد کشمیر, اسی حوالے سے بتاؤں گا, اس کا طریقہ کار کیا ہے مختصراً بتائیے گا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارا ٹینیور ہے 3 سال. جی 3 سال میں 2 ماہ رہتے ہیں تو ہماری مرکزی شورا کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں خفیہ بیلٹ کے ذریعے 3 مرکزی شورا کے اراکین میں سے یا اراکین جو ہمارے کل ہیں 2000 سے اوپر ہیں ان میں سے کسی 3 افراد کو اراکین کی سہولت کے لیے پینل بنتا ہے. اس بار پینل میں عبدالرشید ترابی صاحب, سردار اعجاز افضل صاحب اور میں شامل تھے. اس پینل کے حوالے سے پھر وہی مرکزی شورا اپنی ٹیم میں سے ایک الیکشن کمشنر, اس دفعہ ہمارے احمد آباد سے قاضی شاہد حمید صاحب ہمارے اسسٹنٹ سیکرٹری بھی ہیں وہ تھے, اس کے ساتھ 3 افراد کی ٹیم تھی. وہ پھر اور اس عرصے میں جو فرد خود کو امارت کے لیے پیش کرے گا وہ نائل ہو جائے گا, اس کا جماعت سے اخراج بھی ہو سکتا ہے. اور پھر الیکشن کے سارے پروسیس کو خفیہ رکھا جاتا ہے, یعنی یہ کوشش کرے گا جو کہ مجھے سپورٹ کریں. لفافہ ہوتا ہے اور پھر اس عرصے میں ایک دوسرے سے مشورہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن کنورسنگ نہیں کی جا سکتی, کسی کے حوالے سے لابنگ نہیں کی جا سکتی اور کسی کے حوالے سے کوئی مہم نہیں چلائی جا سکتی. اللہ کی خاطر جو جس فرد کو ہماری اجتماعیت کے لوگ اس ذمہ داری کا اہل سمجھتے ہیں کسی بھی حوالے سے, وہ خفیہ رائے دہی کے ذریعے اسے منتخب کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس کو ذمہ داری سمجھتا ہے, نہ اسے اعزاز سمجھتا ہے نہ اسے عہدہ سمجھتا ہے, اسے ذمہ داری سمجھتا ہے اور اسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کچھ چوری سے ذبح ہونا سمجھتا ہے. اور میں بالکل آپ ساتھیوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سارا رمضان اللہ سے یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالے, لیکن جب اللہ نے ڈال دیا تو پھر اللہ سے التجا ہے کہ اللہ استقامت دے, ہمت دے. اور ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا جو آپ نے طریقہ کار بتایا ہے, تھوڑا سا چیزیں مختلف ہیں. کچھ جماعتوں میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے, کچھ میں مجلس عاملہ ہوتی ہے, کچھ لیکن وہ یہ دعوے دار ہوتے ہیں کہ یہ ہماری جماعت ہے, یہ ہمارے کارکنان ہیں. لیکن جب اس کی جماعت کا سربراہ بنایا جاتا ہے اور وہی لوگ بعد میں کوئی وزیر اعظم بنتا ہے, کوئی کچھ ہوتا ہے, پارٹیاں سارے وہی چلا رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں تو نسل در نسل ایک شخص اگر وہ خدا نخواستہ کہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے, چونکہ انتقال سے پہلے تو کسی نے ہمارے ملک میں چھوڑا نہیں اقتدار کو, تو اس کے بعد اس کی اولاد, پھر اس کے بعد اس کی اولاد,
تو یہ اس سے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے ہمارا جو نظام ہے؟ چونکہ ہم بات تو جمہوریت کی کرتے ہیں، دوسروں کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں، اپنے اندر جو ہمارے ہاں جمہوریت کی کمی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمارا جو نظام ہے اس ساری صورتحال سے؟ ساجد، ہماری جو خرابیاں ہیں ریاست کی سطح پر، آزاد کشمیر میں پاکستان میں، ان کی جڑ یہی ہے کہ جب تک سیاسی جماعتوں کے اپنے نظام میں جمہوریت نہیں ہوگی اور اہل لوگ آگے نہیں آئیں گے اور میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو آگے نہیں لایا جائے گا، موروثی سیاست ہوگی، تو اس کے انتہا 72 سال سے ادھر بھی قوم بھگت رہی ہے۔ میں کوئی خود ستائی نہیں کر رہا، آپ سارے اس بات کے گواہ ہیں۔ آزاد کشمیر میں پاکستان میں جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس میں عام کارکن بھی اپنی اہلیت، صلاحیت اور محنت کی بنیاد پہ اعلیٰ ترین منصب پہ، میں آج بھی کرائے کے مقام میں 10 مرلے کے مقام میں رہتا ہوں، اور میرے اگر سارے بچے آ جائیں تو ہمارے لیے اس گھر میں گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم سارے سنبھال سکیں۔ جی تو اسی طرح سراج الحق صاحب ہیں، وہ بھی سفید پوش آدمی ہیں اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سید منور حسن صاحب کے بعد وہ امیر جماعت منتخب ہوئے۔ تو جماعت اسلامی کا یہ جو نظام ہے، یہ سارے پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے لیے قابل تقلید ہے، اور جب تک سیاسی جماعتوں کے اپنے اندرونی نظام میں اور قیادت کے انتخاب میں اور آگے اسمبلی کے لیے نامینیشن کے جو پروسیس ہے، اس میں اہلیت، صلاحیت، دیانت، امانت بنیاد نہیں ہوگی، میرٹ بنیاد نہیں ہوگا، ڈیموکریسی بنیاد نہیں ہوگی، تو ملک میں بھی جمہوریت نہیں آ سکتی۔ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہوگی، ملک میں بھی جمہوریت مستحکم ہوگی، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اہل لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان اور آزاد کشمیر میں بنیادی مسئلہ اہلیت کا ہے، دیانت کا ہے، امانت کا ہے، دور اندیشی کا ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ اہل لوگ نہ لابنگ کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ انہیں صرف کر کے آگے آ سکیں۔ اگر جمہوریت مستحکم ہوگی پارٹیوں کے اندر تو ان میں اہل لوگ آگے آئیں گے، اور اس کا فائدہ بالآخر ریاست کو ہوتا ہے، امت کو ہوتا ہے، علاقے کو ہوتا ہے، جس کا فقدان ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ذمہ داران کو، ان کی جو سینٹرل ایگزیکٹوز ہیں اور ان کی جو اور ادارے ہیں، انہیں اس پہ مل بیٹھ کے غور کرنا چاہیے، اور اپنے ہر سیاسی جو بھی پروسیس ہے اس میں جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے ساری بات کی اور بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی، لیکن یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی جو ہے، آپ ہوٹل پہ بیٹھیں، کہیں کسی اور پبلک پلیس پہ بیٹھیں، تو ہر شخص جمہوریت کا راگ الاپتا ہے۔ جب جیسے آپ کی جماعت کا سیمپل موجود ہے، آج ہم اسی پہ اوپر بات کریں، اس طرح سے کچھ جماعتیں ضرور موجود ہیں جو انٹرا پارٹی الیکشن کرواتی ہیں، تو پھر ایک عام آدمی جو بیٹھا ہوا بات تو کرتا ہے، لیکن جب عملی سیاست کی بات آتی ہے تو وہ اس راستے کا انتخاب کیوں نہیں کرتا جس طرح اس کی اپنی بھی بھلائی ہے، ملک بھی بھلائی ہے، اور وہ پوزیشن بھی بنا سکتا ہے، ایک عام آدمی بھی آگے آ سکتا ہے، وہ کیوں نہیں جاتا ہے؟ چلو حکمرانوں کو تو لالچ ہے، سیاستدانوں کو تو لالچ ہے، ایک عام آدمی کیوں اس طرف نہیں جاتا؟ دیکھیں، عام آدمی کے پاس نہ وسائل ہیں، عام آدمی کے پاس نہ مواقع ہیں، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کوئی آپ حساب کریں، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، ذاتی حیثیت سے سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ اپنی ریاست میں دیکھ لیں 100-150 لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو بھی یرغمالی بنایا ہوا ہے، ریاست کے وسائل کو بھی یرغمالی بنایا ہوا ہے، پارٹیاں بدل کے، اور چند گھرانے آپ گنیں گے تو 50 گھرانے ہوں گے، 60 گھرانے ہوں گے، جن کی اولاد، جن کا رشتہ ناتا، جن کے تعلق واسطے والے لوگ اس ریاست پر اور اس کے وسائل پر گزشتہ 72 سال سے دندنا رہے ہیں۔ عام آدمی کو دیکھیں، یہ میں اب آغاز ہی میں یہ کوئی تلخ باتیں ہو جائیں گی، یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک خاص طرح کا نظام ہے جس میں غیر محسوس طور پر انہوں نے قوم کو یرغمالی بنا رکھا ہے، سڑکوں کے نام پر، ملازمتوں کے نام پر، مفادات کے نام پر، عہدوں کے نام پر، اور عام آدمی کو اپنے مقام و مرتبے کا، اپنی قوت کا ادراک ہی نہیں ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب عام سیاسی کارکن با اختیار ہوگا اور وہ عوام میں جا کے عوام کو ایجوکیٹ کرے گا۔ ساجد، سیاسی رہنما محض اقتدار کی تگودو کے لیے جدوجہد کرنے کا نام نہیں ہے، سیاسی رہنما حقیقت میں قوم کو اس کی منزل کے حوالے سے، اس کے نصب العین کے حوالے سے اور اس کے چیلنجز کے حوالے سے قوم کے پڑھے لکھے لوگوں کی تربیت کرتا ہے، ان کو درست سمت پر رہنمائی کرتا ہے، اور سیاسی رہنما حقیقی معنوں میں جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے وہ خود چلتا ہے، خود کھپتا ہے، خود بہت ساری مشکلات کو انگیز کرتا ہے، تب قومیں سرخرو ہوتی ہیں۔ خود مفادات سمیٹنے کی تگودو کرتے رہنا، خود عہدوں کی لالچ میں سرگرم عمل رہنا، برسر عمل رہنا، ایسے میں
ایسے لوگوں کے ہاتھوں نہ پہلے کبھی قومیں سفر ہوئی ہیں نہ آئندہ ہو سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب جو کہ پتہ نہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے، لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ اقتدار جو منزل نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کی جماعت کے جو فیصلہ ہے یا جو آپ کی شورا ہے، آپ پتہ نہیں ایگری کریں یا نہیں، وہ بھی اس بات پہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ ان کے پاس بھی آپشن تھا. ایک جانب ممبر اسمبلی تھے چلو رشید ترابی صاحب، لیکن ایک جانب ان کا اقتدار تھا، دوسری جانب آپ کی 3 سال کی جدوجہد تھی، تو عام جو کارکن تھا اس نے اس جدوجہد کو ووٹ دیا ہے. تو یہ آپ کے کارکن بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اس کارکن کو مجھے نہیں ووٹ دینا چاہیے تھا، مجھے اس آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا. جی جی. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کارکن اپنی منزل سے، اپنے نصب و لہر سے، اپنے مقصد سے زیادہ مخلص ہے. اور سر آپ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ کارکن کیا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ کو بھی میں نے کہا اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ ایک عام کارکن کی، جماعت اسلامی کی، آزاد کشمیر کے کارکن کیا چاہتا ہے، اس کے کیا پالیسی ہونی چاہیے جماعت کی. پالیسی میں بس یہ تعمیر کر رہا ہوں. ویسے پالیسی ہماری مرکزی مجلس شورا بناتی ہے اور میں بھی اس کا پابند ہوں، لیکن میری ذاتی اگر رائے ہوگی تو ہمیں اپنے تشخص کے ساتھ، اپنے جھنڈے کے ساتھ، اپنے مشہور کے ساتھ تنہا سیاسی میدان میں آنا ہے اور قوم کے سامنے ایک متبادل کے طور پہ اپنی قیادت کو پیش کرنا ہے. اللہ کو منظور ہوا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ جب یہاں آئیں گے تو ہم 1 گھنٹے کی آپ کے ساتھ نشست کریں گے. آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا، بہت بہت ایک مرتبہ پھر مبارک اور بہت شکریہ. بہت شکریہ. امین امین. ہمارے ساتھ موجود تھے امیر جماعت اسلامی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ڈاکٹر خالد محمود صاحب. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام میں جو بھی نقطہ نظر پیش کیا گیا وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کا تھا. وائس آف کشمیر کی پالیسی کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں. پروگرام آپ اور آپ کے مسائل کے میزبان ساجد محمود کو یہاں راولہ کوٹ سے خرم ملک، مظفر آباد سے وقاص احمد اور باغ سے محمد نعیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نبی وارث. اس وقت ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ نو منتخب جو امیر ہیں جماعت اسلامی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جناب ڈاکٹر سردار خالد محمود صاحب وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہوں گا، بہت بہت مبارک وائس آف کشمیر کی پوری ٹیم کی طرف سے. ساجد آپ کو بھی اور آپ کی ساری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں گے اور پھر آپ کا تعاون بھی میسر رہے گا اس سارے مشکل اور کٹھن سفر میں. جی ڈاکٹر صاحب پچھلی دفعہ بھی جب آپ بنے تھے ہمارے ہاں بہت پیسہ لگایا جاتا ہے، بہت کوشش کے بعد یہ اقتدار لیا جاتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا جو جماعت کا نظام ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. لیکن جب پچھلی دفعہ بھی آپ بنے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں کہ میرے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے، پتہ نہیں میں نبھا سکوں گا نہیں نبھا سکوں گا. اتنا کیا مشکل سمجھتے ہیں آپ اس ذمہ داری کو؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کل بھی جب یہ اطلاع ملی کہ مجھے منتخب کر دیا گیا تو کوئی 10-15 منٹ میں بات نہیں کر سک رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کا احساس ہے، مجھے اپنی جو بھی اہلیت صلاحیت ہے مجھ سے زیادہ کون باخبر ہے، لیکن ساتھیوں نے جب اعتماد کیا تو میں آپ سب بھائیوں سے جو بھی خیر خواہ ہیں اس ملت کے، اس ملک کے، قوم کے، اسلام کی سربلندی کے خواہاں لوگ ہیں، وہ دعا کریں گے. میں اسے بہت مشکل ذمہ داری ان معنوں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ کی عدالت میں بھی جوابدہ ہونا ہے، مجھے تاریخ کے کٹہرے میں بھی جوابدہ ہونا ہے، ضمیر کی عدالت میں بھی جوابدہ ہونا ہے. پچھلے 3 سال بھی آپ جیسے پڑھے لکھے بھائی، باخبر بھائی میرے معاون بھی رہے، میرے رہنما رہے، تبھی میں وہ کٹھن 3 سال نبھا سکا ہوں اور آئندہ